جگاؤ سبحان اللہ عشق کی آگ ذرا جلاؤ صحیح عشق کی آگ ذرا جلاؤ صحیح اپنی سوئی سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ہوئی تقدیر جگاؤ سبحان اللہ اللہ زندہ باد زندہ سبحان اللہ ہوئی تقدیر جگاؤ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ پہلا شعر نظر کر رہا ہوں توجہ علماء کرام کی خصوصی طور پہ سر جھکائے سر جھکائے جہاں والے تیرے چوکھٹ پر جہاں تیری چوکھٹ پر ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ سبحان اللہ پہلے نماز پانچوں وقت کی پابندی سے پڑھو تب لوگ تمہارے سارے کیا بات ہے ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ تو ایک جواب کیا بات ہے واہ تیار ہے نا یہ جو بطور خاص عطا کووڈ کال کو دیکھیں اس کا ڈیلٹا ویریئنٹ اللہ پوری دنیا افراتفری میں تھی بھارت تو حال یہ تھا کہ گنگا جمنا کی لہروں میں لاشیں بہ رہی تھی یہاں بھی نیا میڈیکل کالج کھلا تھا جو وہ میڈیکل کام کم اور مردہ گھر زیادہ بنا گیا تو حالات ہی ایسی تھی اس میں کسی اسپتال کا کوئی دوش نہیں ہے وبا ہی ایسی تھی کیفیت ایسی تھی اسی کیفیت کا سامنا کرتے ہوئے میں نے یہ شعر کہا ہے اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے عطا ہوگا نیتنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اپنی آغوش میں ڈھیر ہے کورونا کی وبا اپنی آغوش میں ڈھیر ہے کورونا کی وبا رحمتوں نظر آقا اٹھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت معراج النبی تاج العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رحمتوں نظر آقا تو صحیح شعر دیکھئے گا میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھیں گے کہ میری آقا کیا بات ہے واہ 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 میری اوقات کا چلو میری اوقات کہاں جو تلا تم چلو ڈوبنے سے میری کشتی کو بچاؤ
النبی مدرسے چشتیہ و مسجد تاج العلماء نعرے تکبیر نعرے رسالت میری کاشتی کو بچا تو سبحان اللہ حاصل کلام شعر کا مطلب ہوتا ہے لفظ کسی سے بات کرنا اور توجہ سے اس شعر کو سننا کیونکہ یہ پورے کلام کی روح ہے۔ سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2.5 سال سے حج نہیں ہو پا رہا ہندوستانیوں کا، اب عمرے کے لیے کھولا ہے، بہت سے لوگ سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان چاہوں تو گنبد خضرا کب دیکھوں، سنہری جالی کب دیکھوں، خانہ کعبہ کب دیکھوں، حدید کب دیکھوں، مگر بھارت واسی کو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ کیوں؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تو مزہ آئے گا۔ تیار ہے آپ کا؟ شعر ہی ایسا ہے کہ آپ کو بیدار کر دے گا۔ واہ واہ کیا بات توجہ چاہوں گا آگے سے۔ نظر آ جائے گا جب گنبد خضرا نظر آ جائے گا، خواجہ کیا بات ہے سبحان اللہ دربار میں جاؤ، کے دربار میں جاؤ تو صحیح، جلوے گنبد خضرا نظر آ جائے گا، میرے خواجہ کے دربار میں جاؤ تو صحیح، سبحان اللہ تقدیر جگاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر لکھنے کا تمنا ہے اور پوری زندگی کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صرف میری ہے یا آپ کی سب کی تمنا ہے۔ کچھ لوگ اس شعر کو حاصل کلام اور وہ عاشقوں کے لیے یہی شعر بالکل جو ہے وہ اپنے رنگ میں ہے، روح کلام ہے، جانے کلام ہے۔ علماء کرام کی خاص مولانا اصغر صاحب دیکھیے آپ لوگوں کی اور سبھی لوگوں کی مولانا جانے یہ شعر پڑھتے ہوتا اچھا نہیں لیکن سنتے بہت اچھا ہے، ان کی بھی خاص توجہ علماء کرام کی سبھی لوگوں کی میزبان مکرم آپ تیار ہیں حوصلے کے ساتھ؟ ڈوبنے سے میری کشتی کو بچاؤ تو صحیح کہ پھر میری جان پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، آپ ایک بار آقا آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ، نبی نورانی میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح۔ آئیے جب محفل سجی بڑی معذرت لیکن یہ شعر سنانا بہت ضروری ہے، توجہ چاہوں گا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں لوگ سروس کلاس زیادہ ہیں، بزی رہتے ہیں، رات میں سونا اور اکثر جو ہے وہ ریلوے سے جڑے ہوئے بہت ہی پنچول ہیں، اس وجہ سے شاید اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ یہاں مذہبی جلسے اس طرح نہیں ہو پائے جس طرح رتلام کے دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ توجہ چاہوں گا، توڑ دے رہا ہوں، اللہ کرے گی کیا بات ہے کہ بدعقیدوں کبھی گر جائے
محل ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو اسی رنگ کا ایک شعر اور پہلے والے نے گولی دیا تھا، اس میں سرجری کی ہے۔ آخری شعر ہے، توجہ چاہوں گا کہ چھوڑو شکر ادا جن کا کھاتے وہ انہیں کا دعاؤں کے ساتھ وقت سماعت کر لیں کہ تم کو مل گی دارین کی نعمت نور، تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت نور۔ ارے نعت سرکار مدینے میں سنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار مدینے میں سنا تو جھوم کے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبادی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جلسے اور اس تحت محت میں شیر پڑھوں تحت لفظ میں تاکہ تیور بھی اچھا رہے اور تیور کے ساتھ ساتھ ایمان کا جو زیور ہے وہ چمک رہے۔ میں نے عرض کیا کہ جمال و نور کا حالہ، کیا کہا؟ جمال و نور کا حالہ، چچا سے اچھا بچہ سبحان اللہ، جمال و نور کا حالہ حضور نے دیکھا۔ واہ واہ، کیا دیکھا؟ جمال و نور کا حالہ حضور نے دیکھا، زمین عرش معلا حضور نے دیکھا، سبحان اللہ، زمین کا عرش معلا حضور نے دیکھا۔ اور شعر دیکھیے گا جی میرے میزبان مکرم بالکل اپنے نام کے تیور کے ساتھ اسی شبیری مزاج کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، مشکل استاد تھے مفتی شبیر حسن صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، انہیں کی ہم نام ہے اور تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن میرے کام آیا۔ میں تو چاہوں گا دیکھیے گا مولانا کہ صفت کی ایک تجلی، واہ، کلیم نے دیکھی حضرت موسیٰ کلیم، توجہ چاہوں گا صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی، خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جلوہ حضور نے دیکھا، صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی، خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ شیر تیار ہے نا؟ مقام سدرہ کس کو بولتے ہیں؟ اچھا کالونی میں جلسہ ہوگا۔ خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا، صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھا، خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا۔ اب
شعر دیکھی، شعر تو شہید ہو گیا. اگلا شعر سنیے توجہ کے ساتھ کہ برائے برائے عہد نے بلایا احمد. سبحان اللہ. واہ. نہیں سمجھتے تو پھر اس طرح نہ برائے عہد نے بلایا احمد. سبحان اللہ. تاکہ دین کا پردہ حضور نے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. کیا بات. مائک پہ جو بولتا ہے اس پہ پابندی ہے، جو بغیر مائک کے ہیں وہ چاہے جتنی تیز. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. احمد اٹھا کے میم، یہ جو احمد و احمد میں جو میم اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے. کیا بات ہے. اٹھا کے میم کا پردہ. دیکھو اور شعر دیکھیے گا کہ مقام اصل کلام مقام سدرہ پڑھ کر دنا کی منزل، مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک خدا ہی جانے کی کیا کیا حضور نے دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا. خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا. ہاں، اور یہ شعر بہت پیارا ہے کہ منافقوں کو، حالانکہ یہ شعر جس موضوع پہ یہ پورا کلام ہے اس مضمون سے ہٹا ہے، لیکن اس لیے لکھ دیا ڈائری میں جو کہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹا. واہ واہ سبحان اللہ. کہ منافقوں کو نکالا تھا اپنی مسجد سے. واہ. منافقوں کو نکالا تھا اپنی مسجد سے، نفاق ان کا سراپا حضور نے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نفاق ان کا سراپا حضور نے دیکھا. اور یہ مختہ ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو رتلام کی رگ اس کو تھوڑا سا حرکت دی جائے. اس مقصد میں تو میں چاہوں گا کہ علی کو دیکھنے والے، واہ سبحان اللہ. ولی بنے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کو دیکھنے والے ولی بنے ہیں نور. علی کو گود میں ایسا حضور نے دیکھا. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. علی کو گود میں ایسا حضور نے دیکھا. اللہم صلی علی اللہ رب سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اپنے بھارتی ریل کی طرح نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب ہو چکے ہیں. مضمون بہت پھیلا ہوا ہے، مجھے سمیٹنا ہے اور آپ تک پہنچا کے چلے. قرآن مقدس کا 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور پہلی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہے. ترجمہ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو مجھے پورا یقین ہے پھر کسی ترجمانی کی ضرورت پڑے گی. سبحان اللہ. کیونکہ اتنی مشہور آیت ہے کہ نہ جانے کتنے چچا بچپن سے لے کر 55 تک سنتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے ہیں. ارشاد رحمانی سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی اپنے بندے مسجد حرام سے مسجد اقصی. سبحان اللہ. تھوڑی کھول دو. آواز کھول دو. ہو گیا کھول دو. ماشاءاللہ. نعرہ بولے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں. اور بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا.
اگر آپ غور کریں تو یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہی آپ کو اس کے مضمون کی ترجمانی معلوم ہے۔ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ سبحان اصل میں یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور اب تو پھینکنا کسے کہتے ہیں، 7-8 سال سے ہم لوگوں نے بھی پھینکنے والوں کا مقابلہ چاہتا ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ میں کھڑی ہوں، یہ ڈسٹربنس اچھا نہیں، کچھ بھی کرنا ہے خاموشی سے آگے۔ توجہ ہے نا جی جھوٹوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے جھوٹ بولا، پھینکا کہ میں ایک مرتبہ ایک تالاب کے کنارے سے جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ تالاب کی مچھلیاں اڑ کر کے پیڑ پہ اڑ گئی۔ کبھی پھینکنا کوئی پھینکنا قابل قبول نہیں تھی، اسی لیے جھوٹ سمجھا گیا۔ کیا سمجھا گیا؟ جھوٹ سمجھا گیا۔ ایک دیکھا کہ ایک مرتبہ میں رتلام سے بمبئی جا رہا تھا، اور اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ سفر لمبا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلایا اور وہ ہاتھ نے پر کا کام کرنا شروع کر دیا، میں اڑتے چلا۔ یہ تو اور لمبی پھینک دی، کسی نے کچھ پھینکا، کسی نے کچھ پھینکا، کسی نے کچھ پھینکا۔ ایک بڑا دلچسپ جھوٹ تھا، اور اس کو فرسٹ پرائز ملا جھوٹ پھینکنے، کیونکہ اس نے جھوٹ جو بولا وہ بڑا دلچسپ جھوٹ۔ اس نے جھوٹ کیا کیا؟ اس نے کہا میں ایک مسجد میں گیا تھا، 4-5 عورتیں بیٹھی تھیں اور چپ چپ خاموش تھی۔ یہ تو انسان پر لگا کے اڑ سکتا ہے، مچھلی دل پر لگا کے اڑ سکتی ہے، مطلب 4 مہینے میں اور چپ ہو گیا سب۔ اس کو فرسٹ پرائز ملا۔ یہ ہنستے ہنستے آپ نے کیا کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہی نہیں کہ جب کوئی لمبی پھینکتا ہے تو ہنسنا۔ اگر آپ کو کوئی دعویٰ کرے کہ ایک شخص یہاں سے گیا بمبئی پیدا اور رات ہی رات واپس آ گیا، آپ یقین کریں فلائٹ سے جانا ممکن نہیں ہے، اور وہ پیدل گیا بمبئی اور جا کے آ بھی گیا، اور اس کے گھر میں بستر گرم تھا، چادر گرم تھی، کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی۔ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پھینکنا کہتا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی رات کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہاں تمام نبیوں کی امامت کرنا، اس کے بعد بنا مدد اللہ کی منزل طے کرنا، مکہ سے چل کے لامکہ کی سیر کر کے آنا اور آ کر کے پھر لوٹنا، اور یہ ایک ہی پل میں ہو جائے۔ کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، کہیں سمندر کو دیکھ کر لوگ جھوٹ نہ کہے۔ اللہ نے جھوٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مطلب جانے والے کو نہ دیکھ لے۔ کیا بات، لے جانے والے کو، یہاں سارا نہیں ہے، اسرا لے گئے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات میں، لے جانے والے کو۔ لے جانے والا وہ ہے جس نے کن کہہ کر زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ لے جانے والا وہ ہے جس نے صرف کن کہہ کر برق و سمن بنا دیے، شمس و قمر بنا دیے، خشک و تر بنا دیے، بحر و بر بنا دیے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، سب بنا دیے صرف کن کہہ کر۔ اگر وہی خدا رات ہی رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے اور واپس بلا لے،
ہے تو پھر حیرت۔ واہ واہ یہ جواب دیا گیا سبحان کہہ کر کہ وہ ذات لے گئی ہے جو جس کی ذات پاک ہے جھوٹ بولنے سے، فریب دینے سے، دھوکہ دینے سے، جس کی ذات پاک ہے وہ ذات لے گئی۔ رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ ایک چیز میں آپ کو یہ ایک ہے سیر اور ایک ہے معراج۔ بہت سارے لوگ سیر اور معراج میں بڑی خلطوں پر مکس کر دیتے ہیں، دونوں کی حقیقت الگ ہے۔ سیر اور معراج، معراج کہتے ہیں، بس صرف ہائی لائٹ سنا رہا ہوں، پوری گفتگو کرنے کا موقع نہیں۔ معراج کہتے ہیں کسی کو اچانک ایسا درجہ مل جائے جس کی اسے توقع ہو، جیسے ایک جگہ کا کانسٹیبل تھا، رات ہی رات ڈی ایم بن گیا، تو اس کی کیا ہے؟ کانسٹیبل تھا، ڈی ایم بن گیا، ایس پی ہو گیا، کئی سال سے سی ایم تھا، اچانک پی ایم بن گیا، معراج ہو گیا۔ مسجد میں امامت کرتے تھے، مسجد کے مالک ہو گئے، معراج ہو گیا۔ یعنی معراج نام ہے پرموشن، بولیے ڈیموشن کا نہیں، پرموشن۔ نیچے سے اوپر جانے کا نام معراج ہے، اوپر سے نیچے آنے کا نام ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کیا دار امتحانی سے براق پہ بیٹھنا میرے نبی کی معراج ہے؟ خانہ کعبہ جانا میرے نبی کی معراج ہے؟ مسجد اقصی جانا کیا میرے نبی کی معراج ہے؟ نبیوں کے امام پہلے سے تھے تو کیا ان کی امامت کرنا نبی کی معراج ہے؟ ارے خانہ کعبہ کب ہوتا ہی نہ، اس کی طرف کوئی طواف نہ کرتا اگر میرے مصطفیٰ کا وجود نہ ہوتا، تو وہاں جانا کیا میرے نبی کی معراج ہے؟ یہ سارے آسمان بنے قدم ناظر مصطفیٰ کے فیض سے، تو کیا ان آسمانوں سے گزرنا نبی کی معراج ہے؟ حضرت موسیٰ نبی سے عظیم میرے نبی، تو کیا موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنا نبی کی معراج ہے؟ کیا عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم لاہوت میں جانا نبی کی معراج ہے؟ ارے وہ تو سارے عالمین کے لیے رحمت، عالم ناسوت کے لیے بھی رحمت، عالم ملکوت کے لیے بھی رحمت، عالم جبروت کے لیے بھی رحمت، عالم لاہوت کے لیے بھی رحمت، عالم ہاہوت کے لیے بھی رحمت، نبیین کے لیے رحمت، صدیقین کے لیے رحمت، شہداء کے لیے رحمت، صالحین کے لیے رحمت۔ تو جب وہ جبریل کے مخدوم ہیں تو ان کے پر پہ اپنے پاؤں رکھنا کیا نبی کی معراج؟ بتاؤ ہے؟ نہیں۔ صوفیاء کرام اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھتے کہتے ہیں کہ یہ نبی کی معراج نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس رات جب نبی براق پر بیٹھے تو نبی کی نہیں براق کی معراج ہو گئی۔ خانہ کعبہ میں پہنچے تو خانہ کعبہ کی معراج، مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد اقصی کی معراج، نبیوں کی امامت کی تو سارے نبیوں کی معراج۔ پہلے آسمان پہ قدم رکھا تو اس کی معراج، دوسرے آسمان پہ قدم رکھا تو اس کی معراج، چوتھے پانچویں آسمان پہ قدم رکھا اس کی معراج۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملے ان کی معراج، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملے ان کی معراج، سدرہ پہ پہنچے ان کی معراج، جبریل کی کافوری پلکوں پہ نبی نے اپنا قدم ناز رکھا تو جبریل کی پلکوں کی معراج، اس کے بعد چلتے رہے معراج کرواتے رہے۔ یعنی اس رات نبی کی نہیں بلکہ نبی گزرتے جا رہے ہیں معراج کرواتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ معراج کرواتے، لیکن معراج تو ہوئی، تو اسی لیے دونوں کا ذکر الگ ہے، ایک ہے سیر اور ایک ہے معراج۔ سیر کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی کے بعد جو حضور اڑے، جو ان کا عروج ہوا ہے،
वो सैर नहीं है, वही मेराज मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो उस तक खाऊंगा, पहले आइए सैर के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि इधर से जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कुरान के रीडर बनते हैं कि मैंने जैसा कुरान को समझा किसी ने नहीं समझा, और हदीस में कहाँ सराहत है। कहते हैं हुजूर की जो मेराज हुई है वो तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है। ये सुन्नी लोग बिला वजह बढ़ा बढ़ा के क्या 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 कहते रहते हैं, मक्का से ला मक्का गए, ये गए, वो गए। मैंने कहा अच्छा, तू मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जा और पल भर में जा, पल भर में आ। थोड़ा सा बेदार हो जाओ। पल भर में जा, पल भर में आ। तेरे बेड का बिस्तर भी गर्म रहे, दरवाजे की कुंडी हिलती रहे, कर पाओगे? नहीं कर सकते। यही तो मेराज मुस्तफा का एजाज है। सुभान अल्लाह। यही तो खुदा बता रहा कि ऐ लोगों, जब मैं अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब मैं अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा सकता हूं, तो बुराक पर बिठाल के अगर मक्का से लामक्का बुला लूं तो है। समझने की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जिसको अगर आप सीना मदीना बना के सुनोगे तो हर बात समझ में आ जाएगी, और इसमें कहीं ना कहीं कीना रख के सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सीने को बिल्कुल बेकीना बनाओ। ये जो हद है, इस हद पे तवज्जो चाहो। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तवज्जो रखो। जैसे कहा गया रतलाम से मंदसौर तक। ये एक सवाल यहां और होता है कि हदीसों में तो है कि उस रात हुजूर पहले आसमान पे भी गए, दूसरे पे भी गए, तीसरे पे भी गए, पांचवें सातवें पे भी गए, सिदरा पे पहुंचे, जिब्रील की काफूरी पलकों पे कदम रखा, उसके बाद जिब्रील ठहर गए, हुजूर आगे बढ़ गए, फिर आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, तना फतल्लाह। ये तो मेराज तो मक्का से लामक्का हुई। फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं फरमाया असरा बिअब्दिही मिन मकान इला लैसा बिमकान, मकान से लेकर ना मकान तक, ऐसा क्यों नहीं फरमाया? ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा क्यों? कुछ सवाल समझ में आया? मैं फिर दोहरा देता हूं। अल्लाह पाक ने ये क्यों फरमाया कि महबूब की मेराज सैर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जबकि हकीकत तो ये है कि मक्का से, बोलिए मक्का से ला मक्का तक, आलम जिस्मानियत से निहायत से इला कदर निहाया से ला निहाया तक, महदूद से ला महदूद तक, मक्का से ला मक्का तक। तो जब मेराज वहां तक हुई तो कुरान में जिक्र भी वहां तक होना चाहिए। ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ही, इसके कई जवाब मुफस्सिरीन ने दिए हैं, मगर आप लोगों की समझ का ख्याल करते हुए एक आसान जवाब दे के आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं चेकोस्लोवाकिया से क्रीमिया रात गया और चला आया, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, समझने में कोई दुविधा होगी? न चेकोस्लोवाकिया आपने देखा है, न क्रीमिया आपने देखा। अगर मैं कहूं कि मैं नागासाकी से चल करके ताइवान 4 घंटे में पहुंच गए, आप कहेंगे हो सकता है पहुंचे होंगे, किसको फुर्सत के गूगल करके देखे कितना डिस्टेंस है। आपको कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि मैंने जिन शहरों का नाम लिया वहां कभी आपका विचार नहीं गया। आप क्या तो ना मालूम जगह का अगर कोई दावा करे तो ये कह सकता है कि अरे पता नहीं गए कि नहीं गई, ना हमने अमेरिका देखा, ना हमने अफ्रीका देखा, ना हमने चेकोस्लोवाकिया देखा, ना हमने बल्गारिया देखा, ना हमने यूक्रेन देखा, ना रशिया देखा। पता नहीं गई कि नहीं गई, असमंजस वाला जो
آدمی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ پاک کی شان، اس نے مکہ سے لامکہ نہیں کہا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں لامکہ کہتا تو لوگ کہتے کہ ہم نے تو لامکہ دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو لامکہ دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے مانے؟ اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بتا دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ میرے محبوب کی معراج کی حد نہیں، ہماری جانکاری کی حد۔ ارے رسالہ، ارے خطابت، تاج العلماء، صاحب قبلہ، ارے تکبیر، ارے رسالہ، یہ ہماری معلومات کی حد ہے، توجہ چاہوں گا، جانکاری کی حد ہے۔ مسجد حرام کی زمین پہ، مسجد اقصیٰ کی زمین پہ، دونوں عرب کی سرزمین پہ، دونوں جگہوں پہ عرب جاتے آتے ہیں، انہیں پتا ہے مسجد حرام کہاں، انہیں پتا ہے مسجد اقصیٰ کہاں۔ رب نے سیر کا ذکر کر دیا، معراج کا ذکر نہیں کیا، اور یہ سوچنے کا موقع دے دیا میرے بندو، ذرا سوچو، جب خدا سیر ایسی کروا سکتا ہے تو پھر معراج کیسی کروا سکتا ہے؟ جب سیر ایسی کروا سکتا ہے تو معراج کیسی کروائے؟ سیر بھی کیسی سیر آسمانی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں جانتا ہوں کہ ان 2 شبوں میں ہر سال آپ نے سنا کہ کس طرح براق آیا اور کیسے دار ام ہانی سے حضور کو اٹھایا، جبریل نے کیا کیا، کون سا لباس پہنے تھے، خانہ کعبہ سے کیسے خروج ہوا، وہ سب تفصیل آپ سنتے ہیں تیزی سے کہ سیر معراجی شروع ہوتی ہے پل ہر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور وہاں بھی سارے نبیوں کو الرٹ رکھا ہے۔ آج نبیوں کا امام آنے والا، شب اسرا کا دولہا آنے والا، معراج کا دولہا آنے والا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سب سجے تھے۔ آج امام الانبیاء امامت فرمائیں گے، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، راستہ تو رویا بنا ہوا ہے، مقام والا آ گیا، کسی نے نہیں روکا، مقام والا آگے بڑھ گیا، کسی نے پیش قدمی نہیں کی، حضور نے امامت کی، سب نے پیچھے نماز پڑھی۔ اب تو مان لو کہ میرے نبی کی معراج کے 2 پہلو، ایک ان کی محبوبیت کی معراج، ایک ان کی عبدیت کی معراج۔ جب وہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کر رہے ہیں تو ان کی رسالت و نبوت اور ان کی محبوبیت کی معراج کرائی جا رہی ہے، اور جب وہ لامکہ جا رہے ہیں تو ان کی بندگی کی معراج۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، اور تاج العلماء، زندہ باد زندہ باد۔ آپ ذرا غیر خیال کریں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، سبحان الذی اسرا بے عبدہ، میں اس لفظ پہ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات اپنے نبی کو، نہیں، اپنے رسول کو، نہیں، اپنے محبوب کو، نہیں، اپنے پیارے کو، نہیں، کیا کہا؟ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، اور وہ بھی عبدہ ہی، اپنے بندے کو۔ یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بندے کو، اپنے بندے کو۔ مسلمانوں اب تو سمجھو فرق، بندہ ہونا اور ہے، اس کا بندہ ہونا۔ ہم رات و دن کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے یہ اور ہے، اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب میرا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا فرش عرش پہ اڑتا ہے۔ سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو بلایا یا اپنے نبی کو بلایا یا اپنے محبوب کو بلایا، فرمایا اپنے بندے کو۔ کیا؟ بندے کو، مطلب اے محبوب
तुम्हारी शान रिसालत पर बहुत पहले मोहर लग चुकी, महबूबियत पर मोहर लग चुकी। तुम्हारी नबूवत का इकरार सारे नबियों ने मले आला का कुदसी कॉन्फ्रेंस में कर दिया। सबने कालू बला कह दिया, सबने आपके नाम पर शपथ उठा ली थी, सबने तय कर लिया था कि सबका कलमा और होगा, उम्मत का कलमा और होगा। सबने आपको अपना हामी, अपना सैयद, अपना आका मान लिया था। इसलिए आपके स्टेटस की मेराज नहीं, आपकी बंदगी की मेराज कराई जा रही है। आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि मुस्तफा की बंदगी और है, मेरी बंदगी और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी भारी बातें आ रही है, लेकिन तवज्जो से। फिर मैं वहीं आऊंगा जो सुनने यहाँ बैठे हैं, पूरी तवज्जो के साथ। एक चीज और इसमें काबिल है, कुछ लफ्ज होते हैं सरकारी, क्या होते हैं? जिसको हम सरकारी पोर्टफोलियोज कहते हैं, और कुछ होते हैं गैर सरकारी। जैसे ये फला कैबिनेट का मंत्री है तो ये ओहदा सरकार है ना, ये फला मदरसे का मोहतमिम है तो ये ओहदा भी सरकार है, ये प्रिंसिपल है तो ये भी गवर्नमेंटल जॉब है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, लेकिन वो है ऑर्गेनाइजेशनल जॉब। लेकिन एक शख्स रज़ाकाराना तौर पे है, न वो कहीं जॉब करता है न कहीं कुछ करता है, तो उसकी बात आता है। सरकारी तौर पे करना और गैर सरकारी तौर पे करना और ऐसा ही अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है, उसमें इस निजाम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए नबी भेजे, रसूल भेजे। ये नबूवत और रिसालत जो है ये सरकारी होता है। पीछे वाले बोलो क्या है? सरकारी। ये दरबारी होता है, सरकारी होता है, दरबारी होता है। और बंदगी हो और बंदा होना ये दरबारी नहीं, ये तो गुलामाना होता, ये निस्बती होता है। दरबारी ओहदा होना और है दरबानी ओहदा होना। यही वजह कि अल्लाह पाक ने जब बुलाया अपनी तरफ तो रसूल कहकर नहीं, नबी कहकर नहीं, अपना बंदा कहकर। क्या कहकर? जोर से बोलो, बच्चे ना बोले। क्या क्या कहकर बुलाया? बंदा। बंदा कहकर मतलब साफ गोया रब फरमा रहा है, महबूब ये नबूवत, ये रिसालत, ये खिलाफत, ये इमामत, ये सब सरकारी पोर्टफोलियो है। जब तुम मेरी तरफ से बंदों के पास जाओगे तो सरकारी ओहदा मिलेगा, और जब बंदों से मेरे पास आओगे तो दरबारी ओहदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क्या बात। तुम बंदों की तरफ नहीं जा रहे हो, बंदों से मेरी तरफ आ रहे हो। इसलिए वो बन के आओ जिस पर तेरी बंदगी नाश करे। यहाँ आपकी रिसालत नहीं, नबूवत नहीं, यहाँ इमामत और खिलाफत नहीं, यहाँ नियाबत और नजाबत और शराफत नहीं, बल्कि अब्दियत लेके आओ ताकि लोग समझ जाए हमारी बंदगी और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुस्तफा की बंदगी, जोर से बोलो। और अच्छा एक बात बताइए, मैं चच्चा लोगों की तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि अभी तक बाकी बच्चों के हाथ में। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ। सारे नबियों की आपने इमामत की बातें आपने सुना है। हदीस में है कि जैसे ही हुजूर का बुराक आने, इससे पहले कि वो लैंड होता बुराक, सारे अंबिया अपनी अपनी कब्रों से निकल के, तवज्जो चाहता, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह है, अपनी अपनी कब्रों से निकल के मस्जिद अक्सा में। क्यों? मकाम वाला आने वाला। वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, मेराज का नौशा आने वाला। सुभान अल्लाह। अपनी कब्रों से जोर से बोलो। ये बताओ जिंदा थे तभी तो निकले। आया
कैच करो, जिंदा थे कभी ना निकले। अगर मर के मिट्टी में मिल गए होते माज़अल्लाह, जैसा कि कुछ सरफिरों ने दिखा, निकल पाते? मूसा कलीमुल्लाह भी जिंदा थे तभी तो निकले, ईसा रूहुल्लाह भी जिंदा थे तभी तो निकले, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिंदा तभी तो निकले। इमामत, नबी की इमामत में इक्तिदा की। जरा बेवकूफों से कहो जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं, कह देना कि मौत जब आदम सफीउल्लाह को, नूह नजीयुल्लाह को, इब्राहिम खलीलुल्लाह को, मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह, तमाम नबीयुल्लाह को न मिटा सकी तो उस मूसा मोहम्मद मुस्तफा को सुभान अल्लाह, हक, सुभान अल्लाह, अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, दरिया रहमत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु बरकतहू ने फरमाया था कि पूरी शान से कहा था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इतनी हल्की बात, सुभान अल्लाह, इतने हल्के में आपने इसको ले लिया। इस फलसफे से समझ में आता है कि सिर्फ हमारे नबी नहीं, सारे नबी हैं। हर नबी, जोर से बोलो, अपनी कब्र में जिंदा है, जिंदा है। हुजूर ने इमामत, अब हुजूर का इख्तियार, कुछ और भी वहां हो सकता है। मसलन हुजूर तशरीफ लाते तो सारे अंबिया खड़े हो जाते, कुछ तराने पढ़ते, हुजूर सुनते, कुछ इस्तेक़बाल होता, हुजूर देखते, कुछ दुरूदों की डाली निछावर की जाती, हुजूर सुनते। नहीं, नमाज, क्या जोर से बोलो, नमाज। इमामुल अंबिया ने इमामत, सारे नबियों ने उनकी इब्तिदा की, मतलब साफ, गोया नमाज पढ़ाते। देखिए कितने लोग समझ रहे, नमाज पढ़ाते। हुजूर ये पैगाम दे रहे कि ये लोगों, आज इमामत के मुसल्ले पे मैं इसलिए बैठ गया क्योंकि जो मैं मेराज का तोहफा लाने वाला हूँ वो कुछ और नहीं, यही नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजुल उलमा, जिंदाबाद, असाब क़िबला, जिंदाबाद, मस्जिद चिश्तिया व मदरसा, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचो, चीज मिलने के बाद दी जाती है, मिलने के बाद बांटी जाती है। मेरे नबी का इख्तियार देखो, उनकी शान कुदरत देखो, मिलेगी चीज लामका में, नबी मस्जिद अक्सा में बांट रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो समझ जाओ द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 टाइम्स प्रेयर। ये 5 वक्त की नमाजों की अहमियत क्या है, मैं आऊंगा और ऊपर चलते रहे, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, साथ में जिब्रील है। अभी जिब्रील ने साथ, जिसको जहां रुकना था, जिन्हें हरम में रुकना था रुक गए, जिन्हें मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ के रुकना था रुक गए, लेकिन मकाम वाला जिब्रील की मईयत में बुराक पे बैठा हुआ, छठे 7वें आसमान पे, उसके बाद सिदरा पे पहुंचे। कहां पहुंचे? सिदरा पे जैसे पहुंचे, स्टॉप लगा दिया हजरत ने। तब कहते अपने साथ की बड़ी मशहूर हदीस, हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर बस अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे गया तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर मैं उसको बियर नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हुजूर आप जाएं, सुभान अल्लाह, ठंडी हवा न चलती, हुजूर आप जाएं, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, तवज्जो रहे, मैं आपको, क्योंकि मैं आपकी तरह, क्या बात, और आप मुझे मत ले जाइए सरकार, आप मेरी तरह हैं। मैं अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे।
آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ میری طرح نہیں۔ ذرا سمجھو یار، اتنا بڑا فرشتہ کہہ رہا ہے آپ میری طرح، کیا بات ہے، رسول ملائکہ کہہ رہا ہے آپ میری طرح نہیں، مبلغ وحی الہی کہہ رہا ہے آپ میری طرح نہیں، تمام فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے نبی آپ جائیں، I can't stop you because I'm not like you، میں آپ کی طرح نہیں، آپ میری طرح نہیں۔ ذرا سوچو اور پیار سے انہیں سمجھاؤ کہ جب حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے نبی میں آپ کی طرح نہیں، تو کسی مدرسے کے مولوی کو یہ ادھیکار کس نے دیا کہے میں آپ کی یا میری طرح ہے؟ ہم سمجھ گئے کہ جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو کم سے کم یہی سوچ کے سنی اور رقص کرو کہ تمہارا عقیدہ فرشی بھی ہے عرشی بھی ہے۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، ہم لوگوں میں جو گروپنگ ہوتی ہے کہ فلاں فرقہ یہ ڈھکا فرقہ یہ وہ، فرشتوں میں ایسا نہیں، ان میں کوئی بھی آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے۔ تو جو عقیدہ جبریل کا وہی میکائیل کا وہی اسرافیل کا وہی اسرائیل وہی سارے فرشتوں کا، وہاں سنی شیعہ وہابی ناصری ناصری یہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں ایک عقیدہ نبی ہماری طرح زور سے بولو، یہ عقیدہ جبریل کا ہے، یہی میکائیل کا بھی، یہی اسرافیل کا بھی، یہی اسرائیل کا۔ حضرت اسرائیل جو لوگوں کی روح نکالا، اب ذرا سوچو روح نکالنے والے فرشتے کا بھی عقیدہ وہی ہے جو جبریل کا۔ توجہ رکھو، اب جب وہ سنیوں کے گھر میں آتے ہوں، روح نکالنے ڈیوٹی ان کی ہے، اور ادھر کورونا میں تو بہت آئے، انہی کی ڈیوٹی ہے روح نکالنے کی۔ جب سنیوں کے گھر آئے ہوں آتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ ارے واہ، بندہ تو اپنے عقیدے کا، واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی کیا بات، کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، میں بھی نبی کو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہے، میں بھی انہیں میچلس سمجھتا ہوں، یہ بھی انہیں میچلس سمجھتا ہے۔ بندہ تو اپنے عقیدے کا، اب روح تو نکالنی ہے اللہ کا حکم، مگر عقیدے کا اپنا ہے تو ذرا پیار سے نکالو، کیا بات، ایسا نکالو جیسے آٹے سے بال نکل جائے، واہ، ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے، سبحان ایسا اللہ، نکالو جیسے بستر پہ کوئی چیز رکھی ہو اور اسے اٹھا لو اور بستر کو پتہ نہ چلے۔ پیار سے نکالو، بندہ اپنے عقیدے کا۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہیں حضور کو اپنی طرح سمجھتا تھا، اجتماع میں چیخ چیخ کے کہتا تھا یہ شرک یہ بدعت، اب دیکھ میں کیا کرتا یہ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کسی روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا ہو، تو کم سے کم مجھ سے نہ صحیح حضرت ملک الموت سے تو ڈرو یار، وہ تو سب سے پاس ہے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہی رہیں گے۔ حضرت جبریل نے کیا عرض کیا؟ سرکار آپ جائیں، آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا، آپ میری طرح نہیں۔ حضور نے ضد بھی نہیں، یہ نہیں کہنا نہیں ابھی تک تو تم میرے ساتھ آئے ہو، ہم خانہ کعبہ سے چلے میرے ساتھ، اقصی تک چلے میرے ساتھ، اس کے بعد سارے آسمانوں کی سیر کی میرے ساتھ، سدرہ تک آئے میرے ساتھ، اب آگے جانے کی ہمت نہیں چلو۔ حضور نے روکا نہیں، حضور کو معلوم ہے جبریل کی منزل کہاں تک۔ واہ واہ، کیا بات، توجہ یار، واہ، زندگی کے ساتھ سرکار کو اپنی منزل بھی پتا ہے، واہ، حضور کو جبریل کی منزل بھی پتا ہے، نہ جبریل نے جانے میں ضد، نہ نبی نے لے جانے میں ضد کی، جس کا جو مقام تھا سب کو پتا، جبریل ٹھہر گئے مقام والا آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، کیا زور سے بولو، بدھی دی، عقل دیا اور عقل ممیز و تمیز دی۔
وہ نفع نقصان کو ہم سے بہتر سمجھا، بہترین عقل دیا، مگر وہ سوزے ترو نہیں دیا فرشتوں، وہ کیف و گداز نہیں دیا ہے فرشتوں کو، ہجر و فراق اور وصل کی لذت نہیں عطا کی ہے فرشتوں کو، عشق کی آگ میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے فرشتوں کو۔ اللہ نے فرشتوں کو عشق اور محبوبیت کی رنگ میں رنگ کر سوز و گداز اور سوزے ترو کی کیفیت کو محسوس کرنے کا احساس نہیں دیا ہے، جو دل ہمیں دیا ہے وہ فرشتوں کو۔ اسی لیے عقل نے کہا جبریل رک جا، آگے گیا تو تجلی کے فروغ سے تیرے پر جل جائیں گے۔ جبریل کی عقل نے روکا، جبریل رک گئے، مگر رتلام کے غیور مسلمانوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس رات جبریل کی جگہ اگر میرے نبی کا بلال ہوتا، عقل کہتی بلال رک جا، تب بھی بلال نہ رکتے، اس نے بلال کو مسجد چشتیہ و مدرسہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ذرا دیکھیں ایک مقام اور جب جبریل آئے اور انہوں نے یہ جبریل نے کیوں کہا اور حضور نے جبریل کو ساتھ انہیں کیوں نہیں لے گئے؟ ایک مقام اور جب نمرود نام سنا تو یار گلی گلی میں نمرود، اس ملک میں تو اللہ جانے کتنے نمرود سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا امرود، اچھا بنتا نہیں بن سکا، خدا بننے کا دعویٰ کرتا۔ جب وہ مکالمے میں ہار گیا حضرت ابراہیم سے تو اس نے اگنی کنڈ بنی کی، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ نگاری آتش کا داتا، یہ شاید نہ سمجھے، اگنی کنڈ اس نے بنا، اور اگنی کنڈ ایسا تھا کہ آپ کی لبٹے مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کرا، ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس نے اتارا جائے۔ اس سے پہلے کہ جناب ابراہیم کا جسم آگ کے قریب پہنچتا ہے، بلبل سدرہ حضرت جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑ دیا اور فوراً اپنے پر کو بچھا کے کہا حل لگا حاجتی یا ابراہیم، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ May I help you؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں واو what a timing، if you wouldn't come I would have been burned، اگر آپ نہ آتے تو اب تک تو میں جل کے خاک ہو جاتا، مگر خلت خلیل پہ میرے ماں باپ فرماتے ہیں جبریل جس آگ کو دیکھ کر تم آئے ہو کہ مجھے جلا دے گی، وہ صرف تم نہیں خلیل کا مولا بھی دیکھ، میرا رب بھی دیکھ رہا، اگر میں سب کے لیے جاتا تو رک جاتا، تیری مدد مانگ لیتا، مگر میں سب کے لیے نہیں صرف اپنے رب کے لیے جاتا۔ اتنا کہنا تھا، آواز آئی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو یہ عقل جبریل وہاں ابراہیم کو روکنے پہنچ گئے علیہ السلام کہ آپ اندر نہ جائیں جل جائیں گے، اندر نہ ادھریں جل جائیں گے، اور ادھر خود رک گئے کہ میں بڑھا تو چل جاؤں گا، میں بڑھا تو چل جاؤں گا، مگر اس نے ابراہیم دیکھ جو مصطفیٰ کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، نبی کو پتا بلایا ہے میرے رب نے، چل پڑھ لے جو ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عالم ناسوت سے چلے، عالم جبروت پہ پہنچے، وہاں سے چلے عالم ملکوت میں پہنچے، وہاں سے چلے عالم لاہوت میں پہنچے، وہاں سے چلے عالم لاہوت سے عالم ہاہوت میں پہنچے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اب تو وہ منزل
جہاں شیئن بن کر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، جسم و جسمانیت کے ساتھ میرے نبی کا نور پہنچ گیا، وہاں پہنچا کہ ثم دنا فتدلا، دنا کی نسبت زیادہ تر مفسرین نے اللہ، یعنی پھر رب کا کرم نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا، اتنا نزدیک کہ 2 قوسین یعنی 2 نیزے کے برابر کی دوری، آج کل بہت کہا جا رہا ہے 2 گج کی دوری بہت ضروری، اتنا نزدیک پہنچ گئے۔ ارے جس خدا کو موسیٰ نے جس کی صفت کی ایک تجلی بھی برداشت نہ کی، مصطفیٰ کی شان لطافت دے، وہ نور مصطفیٰ خدا کے جلوے کا جمال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، نیچے کہاں ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نیچے آنے سے پہلے وضاحت اور کروں، میں اگر آپ سے کہوں کہ جلسے کے بعد میں نو پلیس نہیں جگہ تک جاؤں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں جگہ؟ کون سی جگہ؟ ایک صاحب جو ہے وہ مارننگ واک پہ نکلے، ڈاکٹر نے کہا تھا اٹس ہیلتھی فار یو، کسی نے ان کو ٹوکا کہ آپ روز مارننگ واک پہ کیوں جاتے ہیں اور آج کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آج میں جا رہا ہوں نہیں جگہ۔ یار یہ کون سی جگہ ہے جو نہیں جگہ؟ نہیں جگہ، نہیں جگہ بھی کوئی جگہ ہوتی ہے؟ بولو نہیں، اسی کو اردو میں کہتے ہیں لا مکان، تو جب مکان میں لا ہے تو پھر یہ مکان کیسا؟ جب لا مکان ہے تو پھر مکان کیسا؟ یہ بتائیے مولانا جاوید صاحب، جب میں آج وہاں پر شادی میں گیا تھا فرحان نصرتی کی، اور اس موقع پہ میں نے ایک نعت پڑھی تھی، کچھ نظر آ رہا، آپ نے اسے بیگ، اگر بیگ نہ ہو تب کہاں رہے، جیب نہ ہو تب کہاں، نہیں جگہ نہ جایا جا سکتا ہے، نہیں جگہ نہ کچھ رکھا جا سکتا ہے، نہیں جگہ نہ پہنچا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ نہیں جگہ، جب یہ لامکان، بس 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، جب یہ نہیں جگہ ہے، لامکان ہے، تو پھر لامکان جب یہ نہیں جگہ ہے تو پھر یہ کہا کیوں گیا؟ تب تک کسی نے کہا حضرت اللہ کی شان کو دیکھے، اللہ کی شان، کیوں اللہ مکان سے پاک ہے، حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، بے شک سے پاک ہے، ہم محدود ہیں، اللہ غیر محدود ہے، ہم لمیٹڈ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے، ہمارا انت ہے، وہ انت ہے، ہم سیمت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم آکار والے، وہ نراکار۔ تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لامکان، لامکان خدا کی شان کو دیکھ کر کہا گیا۔ میں نے کہا سنو، اے خدا کی شان کو دیکھ لامکان کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا بات ہے، مصطفیٰ بھی تو ہے۔ اب جب تک نبی، بڑا نازک موڑ ہے، واہ، اگر زبان پھسل جائے تو اتنا فتوہ کہ لقوہ لگ جائے۔ اب جب تک میرا نبی کا مقام، واہ، خود نبی کیا تھے، در سگا یہی خاموش ہو گئی۔ خانقاہ نے بڑھ کے جواب دیا، کہا سن، یہی تو راز ہے، خدا یہی تو فرما رہا، اے میرے نبی میں نے تمہیں انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمنہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، سے شادی کرایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، علی کا بھائی بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ساتھی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو ہم نے مکے کی گلیوں میں چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بچپن میں جانور چروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ سے کاروبار کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں،
تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. پیٹ پہ پتھر بندھنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. راہوں میں کانٹے بچھنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ خدا نہ سمجھے, اور لامکہ میں اس لیے بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. 5 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں, بات ختم ہو گئی ہے. وہاں سے چلے تو راستے میں موسیٰ کلیم اللہ, کون ملے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کیا لے کے جا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نماز, ایک دو وقت کی 50 times prayer. حضرت موسیٰ کا علم غیب ہے, لوگ نبی کے علم غیب کے اعتراض کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے علم غیب دیکھو, عرض کیا اور کم کرائیں, آپ کی امت نہیں پڑھ پائی. سرکار نے 45 کہا, کب 45 اور کم کرائیں, پھر 45 سے 40, اس طرح پھر 9 بار حضور اوپر گئے نیچے آئے, اوپر گئے نیچے آئے, اور اس طرح 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10. جب 10 بچی حضرت موسیٰ نے فرمایا, عرض کیا حضور ابھی بھی زیادہ اور کم کرائیں. 5 کے بعد میں کم کرانا میری غیرت کو گوارا نہیں. ایک لکھنوی جملہ دماغ میں آیا ہے, اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے. واہ, کہ جہاں پر کیا, جہاں پر غیرت محمدی ٹھہر گئی وہیں نماز کی فرضیت بھی ٹھہر گئی. واہ, کیا 5 کے بعد کوئی حضور نے کم نہیں کرایا, 5 پہ معاملہ نہیں. حضرت موسیٰ سے عالم خیال میں عرض کیا میں نے, وچاروں کی دنیا میں سرکار آپ کو تو پتا تھا کہ 5 ہی ہوگا, تو پھر آپ نے پہلے 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35 یہ کرتے, یہ 9 بار ایسا کیوں کیا؟ حضور نے بھی یہ سوال پوچھ لیا. موسیٰ کلیم اللہ کے عشق نے جواب دیا, اے اللہ کے حبیب, صفت کی میں نے ایک تجلی دیکھی تھی طور پر, جلوے کی تجلی صرف دیکھی تھی, وہ بھی صفت. غش کھا کے میں گر پڑا تھا کیونکہ دور سے دیکھ رہا تھا, دور سے. آج میں اس جلوے نور کو دور سے نہیں, آپ کی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا ہوں. اور ایک بار بلایا خدا نے, کتنی بار بلایا اللہ, اور 9 بار حضور خود گئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک بار بلایا خدا نے. اب نماز پہ دیکھو, نماز کی اہمیت دیکھو. ایک بار بلایا خدا نے, 9 بار محبوب خود گئے. 50 سے 45 کرانے, ایک بار 45 سے 40, 2 بار, اس طرح 5 تک آتے آتے کتنی بار؟ 9 بار. یعنی ایک بار خدا نے بلایا تو خدا کی دعوت کے لیے گئے, اور 9 بار مصطفیٰ اپنی امت کے لیے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ تحفہ معراج ہے نماز, تحفہ صلاۃ, تحفہ اسرا ہے میری نماز. کتنی قیمتی عبادت. اور ایک بات بتاؤں, اگر کوئی 10 دن کا کام کرے تو 10 دن کی مزدوری ملتی کہ نہیں؟ زور سے بولو. 100 دن کام کرے تو, آخری جملہ ہے یہ, 100 دن کام کرے تو 100 دن کی مزدوری ملتی. ایسا کبھی سنا کہ مزدور کام کرے 1 دن کا اور مزدوری ملے 50 دن کی؟ نہیں. 1 دن تو 1 دن کی مزدوری, 2 دن تو 2 دن کی مزدوری کا ملے, 5 دن تو 5 دن کی. مگر یہ ناممکن ہے کہ کرو 5 دن ملے 50 دن. معاملہ کیا ہے؟ یہ 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35 کرتے کرتے 5 وقت کی نماز. اے اللہ کے رسول,
نماز تو آپ نے گھٹوا دی، کیا اس کا ثواب بھی گھٹا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، رب کے کرم نے آواز دی، اے میرے محبوب آپ نے نماز گھٹوائی ہے، ثواب تھوڑی نہ گھٹوایا ہے۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز اور میں 50 وقت کی نماز۔ وہ نماز جو دین کا کھمبا ہے میرے دوستو، وہ نماز جو مومنین کی معراج ہے میرے دوستو، وہ نماز جو بندے کو بندہ نواز بنا دے، غریب کو غریب نواز بنا دے، خادم کو سماج کا مخدوم بنا دے، وہ نماز جو مولا کو مولا اعلیٰ بنا دے، ارے وہ نماز جو محمود و ایاز کا فرق مٹا دے، وہ نماز کی سر جھکتے ہی خدا کی بارگاہ کا جلوہ کرا دے۔ اتنی لاجواب عبادت، اتنی بے مثال عبادت، اتنی شاندار عبادت، ایک ایک گھر کے کھانا کھانے والوں، اپنے شریر کو تم خوراک کو دیتے ہو، اپنی آتما کو اگر کھلانا ہے تو سجدے کرو، روزے رکھو، آتما کو سیراب کرنا ہے تو رکوع میں جاؤ۔ جب تم سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تمہاری روح سرشار ہوگی، تیرے نفس امارہ نفس مطمئنہ میں بدل جائے گا، نفس راضیہ میں بدل جائے گا، نفس مطمئنہ اور نفس مرضیہ میں بدل جائے گا۔ تو بندے سے بندہ، تو بندے کا خدا بن جائے، بندے سے بندہ نواز بن جائے گا، تو غریب سے غریب نواز بن جائے گا، تو خادم سے مخدوم بن جائے گا، اور مرید سے اپنے پیر کی مراد بن جائے گا۔ بات میں آگے کہنے کو بہت کچھ تھا، میں نے ایک ہی رو میں بڑی تیزی سے باتوں کو سمیٹ کر کے اتنا کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور صرف سورج کو ایسا گھمایا کہ ہر وقت پوری دنیا میں نماز پڑھی جائے، ہم سجدہ کریں ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے، ہم رکوع کریں ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے۔ آپ کوئی کسی پر احسان نہیں کرو گے نماز پڑھ کے، آج ہماری مسجد تمہیں آواز دے، یہ تحفہ معراج ہے، نماز کا تحفہ لے کر کے تم وہاں پہنچو، اور پوری شان سے پہنچو، پوری آن سے پہنچو، پوری ابدیت کے ساتھ پہنچو۔ جبین نیاز کو خم کرو، حسین کے آخری سجدے کو یاد کرو۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے حسین کے آخری سجدے کا خیال نہ کیا اور نماز چھوڑ دی تو ساری زندگی حسین کی سبیل پیتا رہے گا۔ صحیح بات ہے، حق بات ہے، حق۔ اس لیے سچے نمازی بن جاؤ، تاکہ دین کے غازی بن جاؤ، مکمل حجازی بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ